یہ کہانی ہے اس وقت کی جب مسلمانوں کا راج زمین پہ ہی نہیں بلکہ ساتویں آسمان پر ہوا کرتا تھا۔ وہ بہت جلد ایک جنگجو بھیجے گا جو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں ارطغرل غازی نے ہی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ اس نے اپنے 2000 ساتھیوں کے ساتھ ایک ایسی حکومت قائم کی تھی جو 700 سالوں تک پوری دنیا پر راج کرتی رہی۔ اس کی نسلوں میں پیدا ہونے والے سلطان محمد فاتح نے ہی دنیا کی سب سے بڑی توبیعات کی تھی۔ ارطغرل کے ذریعے استھاپت کی گئی سلطنت عثمانیہ نے سب سے زیادہ ڈاکٹر اور ویگیانک دیے۔ راکٹ ٹیکنالوجی پر آدھارت جہاز سلطنت عثمانیہ میں ہی بنایا گیا تھا۔ اس نے اپنے وقت میں عالموں اور ڈاکٹروں کی ایک جماعت قائم کی تھی جو لوگوں کی مفت میں مدد کرتے تھے۔ ان کا پورا خرچ ارطغرل خود اٹھاتا تھا۔ ارطغرل ایک ایسا شخص تھا جس سے منگول بھی دہشت کھاتے تھے۔ 13ویں صدی میں جب منگول سارے بڑے شہر مسلمانوں کے برباد کر دیے تھے تو ارطغرل نے سعود میں دنیا کی سب سے بڑی ریاست قائم کی۔ ارطغرل قائی قبیلے کے مشہور شاسک سلیمان شاہ کا بیٹا تھا۔ سلیمان شاہ اوس کی نسلوں سے تھے جنہوں نے چین سے بھاگ کر ایران اور شرم میں پناہ لی تھی۔ آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ آج جو گیدر مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے وہ اوس کی نسلوں سے تھے اور ارطغرل کے خاندان کے تھے۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی نے قرآن کو اپنا سمویدھان بنایا تھا۔ اس کی حکومت میں سود اور بیاج پر سخت مناہی تھی۔ یہاں تک عیسائی اور یہودی بھی اسلامی قانون سے تجارت کرتے تھے۔ ارطغرل جب بھی اناطولیہ میں داخل ہوا تو صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ چھیڑ رکھی تھی۔ ایک طرف منگول بھی اپنے نام کا دہشت بنا رہے تھے۔ ارطغرل جب تک پہنچے تب تک منگول 10 لاکھ مسلمانوں کا قتل کر چکے تھے، لیکن ارطغرل کے آنے کے بعد اچانک پورا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ ارطغرل کی شجاعت اور ہمت سے دشمن بھی کانپتے تھے۔ اس نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ چنگیز خان کی فوج کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ صلیبی اور منگول کے خلاف ارطغرل کے جذبے کو دیکھتے ہوئے سلجوقی سلطان علاؤالدین کیقوبان نے اسے انقارہ کی زمین کا ارطغرل قرآن کے بنائے اصول پر چلتا تھا۔ اس کی نظر میں سب برابر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ارطغرل کے ہاتھ مسلمان ہو گئے۔ چنگیز خان کے سپہ سالار اور کمانڈر بھی ارطغرل کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے تھے۔